فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. فرح قد جاب خواطرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کا اور تمام کائنات کا، سات و زمین، آسمان، ستارے اور ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، اور تمام چیزوں کے خزانے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ اسما سے یہ عبارت بنی ہے، اس میں بہت بڑے بڑے فوائد ہیں جو آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ عبارت سن لیں، آگے بھی انشاءاللہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے عبارت دکھائی اور آپ کو سمجھائی جائے گی، اس لیے آپ عبارت اس مرتبہ پڑھ لیں۔ یا فتاح افتح لی ابواب رحمتک، یا رحیم و یا رزاق و کرمک یا کریم و نعمتک یا منعم اسألک یا فتاح یا کریم و نعمتک۔ یہ عبارت جو آپ کے سامنے ابھی دکھائی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے بڑے راز رکھے ہیں۔ کائنات کا اللہ تبارک و تعالی کا رزق کا نظام اس آسان سے ایک عمل میں اللہ تبارک و تعالی سمجھا دیتے ہیں، اور جو اس کو سمجھ لیتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی رزق کو آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ جو عبارت ہے اس میں کچھ الفاظ ہیں جیسے یا فتاح، پھر افتح لی ابواب رحمتک، یا رحیم یا رزاق و کرمک یا کریم یا منعم اور نعمتک یا منعم اسألک یا فتاح۔ اس میں جو الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالی اس میں بڑے راز رکھے ہیں۔ اس کو جو عمل کر لیتا ہے، اس کا عامل بڑے عجیب کمالات کا حامل بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی بڑے کمالات عطا کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں، اور ایسے عجائبات اللہ تبارک و تعالی اس کے ذات سے ظاہر کرتے ہیں عامل کے۔ اللہ تعالی اس کو عزت اور عظمت اور بزرگی عطا فرماتے ہیں، اور بڑے مقام وہ حاصل کر لیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو ایسے بڑے مراتب حاصل کر لیتا ہے کہ جو امیر کبیر اور حاکم اور وزیر جیسے لوگ رات دن سرگردہ رہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس عامل کے لیے ایسا ادب کریں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ بڑے بڑے لوگ اس کا ادب کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عامل کو ایسی روحانیت اور ایسا مقام عطا فرماتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک عزت دار اور بڑے مرتبے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو خود، اللہ تبارک و تعالی جس کو عزتیں دینا چاہے، پھر تمام کائنات مجبور ہو جاتی ہے ان لوگوں کی عزت کرنے کے لیے۔ بڑے سے بڑے لوگ عامل کے حضور زانوئے ادب طے کرتے ہیں۔ زانوئے ادب یعنی اس کے سامنے بدتمیزی سے بیٹھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے، اور اس کا ادب اتنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے مراتب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی حکومت کا سکہ سب لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں، اور سب کے دلوں پر اس کی حکومت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں تمام لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں اور ادب ڈال دیں، عظمت ڈال دیں، تو پھر اس کی کوئی بے ادبی نہیں کر سکتا، اس سے کوئی دشمنی نہیں کر سکتا، اس سے کوئی دور نہیں بھاگ سکتا، سب اس سے محبت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کے بارے میں محبت
اور سب کے دلوں میں اس کی عظمت بھر دیتے ہیں۔ اور اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑا اللہ کا کرم یہ ہوگا کہ نعمتوں کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اتنے خزانے، اتنے نعمتیں آئیں گی کہ وہ جس کے چاہے گا مدد کرے گا اور جس کو چاہے گا عطا کرے گا، اور جو بھی مجبور آئے گا اس کی جھولی بھر کر بھیج دے گا، اور جو بھی اس کے پاس عامل کے پاس جو بھی آئیں گے وہ لوگ بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ ہاں، بس اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ دل میں بغض، کینہ، کپٹ، حسد اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی خواہش اور دوسرے کے مال پر جلنے کی، یہ ساری چیزیں اگر دل سے صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں، اور ان سب سے اگر کوئی محفوظ رہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے اس کو فوائد عطا کریں گے۔ بس اپنے دل کو حسد، کینہ اور تمام دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ اور یہ بیماریاں نکلیں گی کس طرح؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذکر کی پابندی سے۔ روزانہ جو شخص 300 مرتبہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے اور ہر 10 مرتبہ پر محمد رسول اللہ اس طرح ذکر کرے گا 300 مرتبہ روزانہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک صاف فرما دیتے ہیں اور اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور تمام گناہ اس کے دل سے نکل جاتے ہیں۔ تب یہ عمل کر لے تو پھر اس میں بہت بڑے فوائد اور بہت اللہ کی نعمتوں کے خزانوں میں یہ رہے گا اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے یہ عبارت اچھی طرح آپ یاد کر لیں، اور اس کا ذکر کا طریقہ کچھ یہ ہے۔ عبارت پہلے ایک مرتبہ اور سن لیں آپ۔ یا فتاح افتح لی ابواب رحمتک یا رحیم یا رزاق وکرمک یا کریم ونعمتک یا منعم اسألک یا فتاح۔ اس عبارت کو اچھی طرح آپ پیچھے ویڈیو لے کر سن سکتے ہیں دوبارہ، یا پھر اس اسکرین پر آئی ہوئی عبارت کو محفوظ کر کے اپنے پاس اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، فجر سے پہلے یا مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے روزانہ 41 مرتبہ شروع آخر درود شریف کے ساتھ، جو درود شریف اچھا یاد ہو اس درود شریف کو 41 مرتبہ شروع آخر پڑھنا ہے، اور جو عبارت یہ بتائی جا رہی ہے اس کو 490 مرتبہ، 490 مرتبہ یعنی 10 کم 500، 490 مرتبہ اس عبارت کو پڑھنا ہے، اور صبح شام میں سے ایک وقت، فجر اگر پڑھنا ہے تو فجر سے پہلے پڑھنا پڑے گا یا پھر مغرب کی نماز کے بعد۔ مغرب کی نماز کے بعد اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ مناسب ہے، اکثر لوگ اس میں پابندی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے زیادہ فوائد اور جلدی فوائد اس کے جو ملتے ہیں وہ فجر سے پہلے ملتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے فجر سے پہلے اٹھنا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم فجر کی پابندی کریں، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو اس میں 41 مرتبہ شروع اور آخر میں درود شریف اور 490 مرتبہ عبارت کو پڑھنا ہے۔ 27 یوم اس کی پابندی کرنی ہے۔ 27 یوم کے بعد روزانہ اس کو شروع آخر 11 مرتبہ درود شریف اور اس عبارت کو کم سے کم 70 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھنا۔ شروع آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس عبارت کو 70 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھنا۔ 27 دن اس کی پابندی کرنا، جو 41 شروع آخر درود شریف اور 490 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو اگر کوئی کر لیتا ہے پابندی کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی 27 دن کے بعد جو اس پر انعامات کھولیں گے لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو عطا کریں گے، جتنے بڑے اس کو خزانے ملیں گے، اللہ کی اتنی نعمتیں ملیں گی کہ یہ لوگوں کی بھرپور مدد کر سکے گا اگر دل صاف رہے۔ تو اس کے بہت بڑے اور بھی فوائد ہیں جو آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔
یہ ویڈیو اگر آپ سب کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک ضرور کر لیں، شیئر کریں اور مسلمانوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اپنے رزق سے متعلق اللہ سے اپنا ربط کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔